بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میڈیا اسٹوڈنٹس، اہلا وسہلا مرحبا. میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں آج کے استغفار سیریز میں. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. دن اچھا گزرا آج آپ کا؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر احسان ہے، الحمدللہ. چلیے دعا کے بعد انشاءاللہ آج اپنے نیکسٹ استغفار کی طرف چلیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین. چلیں الحمدللہ. اگر آپ بزی ہیں، مصروف ہیں، بہت اچھی بات ہے. آپ دیکھیں کہ انسان جب مصروف ہوتا ہے تو یہ چیز جو ہے نا ہماری ذہنی، جسمانی، روحانی ہر صحت کے لیے امپورٹنٹ. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم نمبر 13 استغفار کریں گے. الحمدللہ ابھی تک ہم نے 12 کمپلیٹ کیے. تو اچھا یہ بتائیے کہ اگر ہماری غلطی کسی کو پتہ چل جائے اور ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ مان لینے سے میرا امپریشن خراب ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ یہ بتائیں. یعنی اگر آپ نے کوئی غلطی کی اور کسی کو پتہ نہیں تھا اور پھر اس کو پتہ چل گیا کہ یہ آپ کا کیا ہوا ہے، مان لیں گے، ٹھیک ہے، بے شک آپ کا امپریشن خراب ہو جائے، آپ کی عزت کم ہو جائے، خیر ہے، مان لیں گے، ایکسپٹ گریسفلی، ماشاءاللہ، کوئی پرابلم نہیں ہے. واہ زبردست بھئی، آپ تو بہت ہی اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اللہ مبارک. اللہ تعالیٰ سب کو ایسے ہی کر دے. سچ کہہ دینا چاہیے، بالکل. اچھا ویسے سوچیں، چلیں ٹھیک ہے، آپ تو ماشاءاللہ ایسے کریں گے، لیکن ویسے بتائیں کہ اگر ایسا ہو تو ایزی ہوتا ہے؟ نہیں، ہارڈ. یس ایگزیکٹلی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر مشکل ہوتی، جیسے خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی کام کہا گیا اور آپ نے وہ نہیں کیا، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ سے اگر پوچھا جائے گا اور آپ کہیں گے نہیں میں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں کیا یا میں بھول گئی، تو اس سے تو بہت ہنگامہ ہو جائے گا اور پھر میرے بارے میں کیا سب سوچیں گے. تو پھر انسان بعض اوقات اس چیز سے انکار کر دیتا. اچھا مجھے کہا تھا، یعنی ایسے ٹرن ٹویسٹ کر دیتے چیزوں کو نا. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ بتائیے. یعنی انسان ایسے مواقع پر، یعنی جب اسے پتا ہوتا ہے کہ اس طرح کہنے سے میرا امیج خراب ہوگا، میرا امپریشن خراب ہوگا، ایگو ہو سکتی ہے، اپنی عزت راستے میں آ جاتی ہے، انا ہو سکتی ہے، سیلف ریسپیکٹ آپ کی راستے میں آ جاتی ہے، عزت پیاری ہوتی ہے، بالکل. اور دوسرا یہ کہ انسان بہت مشکل سے نا دوسروں کے سامنے اپنا ایک امیج بناتا ہے نا، اور پھر اسے جب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا ان کو پتہ چل گیا تو میرا تو امیج خراب ہو جائے گا کہ میں نے ایسا کیا، تو پھر وہ اس کو بتانا نہیں چاہتا. بالکل ایگزیکٹلی. اور پھر یہ کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے نا، کہ مثلا میں اتنی رسپانسبل تو نہیں ہوں، اور بہت ساری چیزیں ہمارے دماغ میں آتی ہیں اور پھر اس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا ریزسٹ کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ جیسے آپ سب نے کہا کہ آپ مان جائیں گے آسانی سے اور آپ کہیں گے کہ آپ نے یہ کیا. تو ایسا وہ انسان کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. یہی بات ہے نا. یعنی آپ کو کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے سچ بولنے کے لیے، اور کیا چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ اگر غلط ہیں تو آپ غلطی مان بھی جائیں، وہ جب آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جیسے مجھے تقویٰ کی یہ ڈیفینیشن بہت پسند ہے، اور اس چیز نے مجھے بہت ہیلپ کی، کیونکہ تقویٰ کو نا بہت جیسے صرف ایک ورڈ میں بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ کا ڈر، لیکن آپ دیکھیں کہ تقویٰ نا ایک احساس کا نام ہے. اور وہ احساس کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ سن رہا ہے، یعنی جو میں بولوں گی وہ اللہ سن رہا ہے، اور جو بھی اس وقت سچویشن ہے اس کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں غلط ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ غلطی میں نے ہی کی ہے.
کیونکہ آپ دیکھیں دو سچویشنز ہوتی ہیں نا, بعض دفعہ تو لوگ غلطی مانتے نہیں اور بعض دفعہ دوسرے پہ بھی ڈال دیتے ہیں, اچھا یہ نہیں ہوا, وہ میں نے تو اس کو کہا تھا کر دے, دیکھو ذرا بڑی غیر ذمہ دار ہے, بڑا غیر ذمہ دار ہے, اور وہ آگے سے نہیں آپ نے مجھے تو نہیں کہا تھا. تب آپ دیکھیں کہ یہ سارے طریقے ہوتے ہیں نا اپنی غلطی کو چھپانے کے. لیکن جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے, اللہ تعالیٰ کو یعنی میرا پاسٹ بھی پتا ہے اور یہ سچویشن بھی اللہ کو پتا ہے, اور اللہ نگہبان ہے, یعنی جو بھی نتیجہ نکلے گا اللہ تعالیٰ ہے نا اس کے لیے, تو پھر انسان سچ بول جاتا ہے. اور اگرچہ بعض دفعہ اس سے اس کا نقصان بھی ہوتا ہے اور پھر وہ امیج بھی اس کا خراب ہوتا ہے, لیکن اس کا دل پھر مطمئن ہوتا ہے. بالکل بعض اوقات جب کوئی ہمیں کہتا ہے تم نے یہ کیا تو ہم بلیم گیم کھیلنا شروع کر دیتے, بعض وہ ڈینائی کر دیتے, اچھا مجھے کہا تھا, مجھے تو نہیں یاد کب کہا تھا. یہ سارے نا ہیلے ہوتے ہیں, طریقے ہوتے ہیں ڈینائل کے نا. پھر آپ دیکھیں کہ تقویٰ جب ہمارے اندر ہوتا ہے نا, یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر, تو ہمارے لیے غلطیوں کو ماننا اور سچ بولنا آسان ہو جاتا, کیونکہ دنیا کی کوئی طاقت اور قوت آپ سے سچ نہیں بلوا سکتی سوائے اللہ کے ڈر کے. یقین کر, یعنی انسان کو اپنی عزت, اپنا امیج اور اپنا ایک جو اس کا سب کے سامنے ایک امپریشن ہوتا ہے, وہ اتنا پیارا ہوتا ہے کہ وہ بہت آرام سے جھوٹ بول لیتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ امیج برقرار رہے. اور اگر ماں ہوتی تو وہ کہتی کہ اچھا اب اگر میں نے کہا یہ میں نے کیا ہے تو بچے کیا سوچیں گے. بیوی ہے تو وہ کہتی ہے او میرا شوہر کیا سوچے گا, شوہر ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میری بیوی کیا سوچے گی, یا بچے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ماں باپ کیا سوچیں گے اگر ہم نے ایسے کہا تو. تو اب آپ دیکھیں کہ جب لوگوں کا ڈر زیادہ ہوتا ہے اور اپنا آپ پیارا ہوتا ہے تو پھر انسان بعض دفعہ غلط بیانی کرتا ہے. لیکن جب لوگوں کے ڈر سے زیادہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے تو پھر ہمارے لیے سچ بولنا اور غلطی کو ماننا آسان ہو جاتا ہے. اور پھر انسان یہی سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا, لیکن ایٹ لیسٹ میں رات کو نیند تو مجھے اچھی آئے گی نا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا. کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ کے اندر ایمان ہوتا ہے نا تو آپ پھر مطمئن نہیں ہو سکتے جھوٹ بول کے, پھر آپ بے چین رہتے ہیں اور پھر آپ سچ بول ہی دیتے ہیں بعد میں نا. لیکن اس وقت سچ بولنا جب اس کی ضرورت تھی وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اگر تقویٰ ہو تو گناہ کا اعتراف بھی آسان ہوتا ہے. اور یہ آپ کو جیسے پتا ہوگا جنگ تبوک کا پتہ ہے نا آپ کو, جب جنگ تبوک ہوئی تھی تو جنگ تبوک میں یہ ہوا تھا کہ سارے مسلمانوں کے لیے نکلنا نا مینڈیٹری تھا, سب مسلمانوں کو جانا تھا, یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرض عین تھا, کوئی بھی گھر نہیں بیٹھ سکتا. تو اب یہ تھا کہ عام اعلان کیا گیا کہ ہر کوئی آئے. تو اب اس وقت جو تھا نا سارے مسلمانوں کے لیے نکلنا بڑا مشکل تھا, کیونکہ ان کے جیسے پیک ٹائم تھا ان کے بزنس کا نا, یعنی ساری فصلیں تیار تھیں, بالکل سب کچھ ریڈی, اور اس وقت ان کو کہا جا رہا تھا نکلیں. تو اب یہ تھا کہ سارے صحابہ جو مخلص صحابہ تھے وہ چلے گئے, لیکن ان میں سے جو 3 صحابی تھے وہ بس سستی کی وجہ سے کہ اچھا ہاں چلو کل چلے جائیں گے کل چلے جائیں گے. جیسے کعب بن مالک جو ہیں وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ انہوں نے جیسے ان کو کوئی عذر نہیں تھا, یعنی نہ وہ بیمار تھے, ان کے پاس سواری بھی تھی, ہمت طاقت تھی, سب کچھ تھا, یعنی معذوروں میں نہیں وہ آتے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں, میں کل جاؤں گا تیز سوار جو گھوڑے پہ اور میں پہنچ جاؤں گا ان کے ساتھ. اور کہتے اس طرح کرتے کرتے ہی missed the chance, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو سارے جو منافق تھے نا انہوں نے آ کے بہانے کرنا شروع کر دیے, کیونکہ ظاہر مسلمان کامیاب لوٹے تھے. تو اب ہر کوئی آ کے کوئی کہتا تھا وہ یہ وجہ ہوگی تھی وہ وجہ ہوگی تھی. اور 11واں سپارہ اگر آپ دیکھیں جہاں پہ شروع ہوتا ہے یا تزیرون الیکم اذا رجعتم الیہم, وہ سارا نا
وہی قصہ ہے کہ کس طرح منافق آ کے اپنے اپنے عذر بہانے پیش کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے عذر قبول کر رہے تھے. لیکن کعب بن مالک جو ہیں وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی بھی عذر نہیں تھا اور میں بغیر کسی عذر کے نہیں گیا نا، یعنی میری غلطی تھی، غلطی کا اعتراف کر لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم انتظار کرو جب تک اللہ تعالیٰ تمہارا فیصلہ کرتے ہیں. اب یہ تھا کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں واپس آیا تو میرے سارے قبیلے والے برا بھلا مجھے کہنا شروع ہو گئے نا، اور سب کہنا شروع ہو گئے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی سچ بولنے کی، اور تم بھی کوئی بہانہ کر دیتے. اور کہتے ہیں کہ میرے قبیلے والوں نے مجھے اتنا ملامت کیا، اتنا کہ کہتے ہیں میں 1 منٹ سوچنے لگ گیا کہ کچھ کہہ ہی دیتا، کوئی بہانہ ہی کر دیتا. پھر کہتے ہیں کہ ان کو پتہ چلا کہ عذر ہوتا ہے ایکسکیوز، تو ان کو پتہ چلا کہ 2 اور صحابہ ہیں انہوں نے بھی اسی طرح اعتراف کیا ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ میں جم گیا نا اپنے سچ پہ کہ میں نہیں، اس سے نہیں ہٹوں گا نا. اور پھر آپ دیکھیں کہ 50 ڈیز کے لیے ان تینوں صحابہ کا بائیکاٹ کیا گیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پینالٹی تھی کہ کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، اور مثلاً ہر طرح سے ان کو آئسولیٹ کیا گیا. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ واقعہ دیکھیں نا تو اس میں سچ بولا تھا انہوں نے. اور سچ کس لیے بولا تھا؟ جیسے کعب بن مالک کی کا انہی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ میں بھی نا باقی لوگوں کی طرح کوئی بہانہ کر دوں کہ اس وجہ سے نہیں میں جا سکا. لیکن کہتے کہ پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں گے، یعنی یہ بات ظاہر ہو جائے گی، میرا جھوٹ نہیں چھپے گا. تو وہی بات ہے، آپ دیکھیں کہ جس انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے نا کہ جھوٹ ایک دن کھل کے سامنے آ جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی پوزیشن زیادہ خراب ہوتی ہے. یعنی اگر آپ ایک موقع پہ جھوٹ بول کے ایک سچویشن سے نکل جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ بعد میں پھر وہی جھوٹ آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کو نقصان بھی دیتا ہے. تو اس لیے سچائی کا رستہ مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے، لیکن سچائی کا رستہ انسان کو دنیا میں بھی سرخرو کرتا ہے اور آخرت میں بھی. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک جیسے بہت ہی پیاری حدیث ہے، اس کا چھوٹی سی جیسے ایک مفہوم اس کا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے حالانکہ وہ قیامت کے دن سچوں میں لکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے انشاءاللہ. بالکل. اور جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ بھی ہے. ایگزیکٹلی. پھر اب آپ دیکھیں کہ انسان اب ایسے موقعوں پر کیا کرے کہ اس کے اندر تقوی مضبوط ہو. اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور جب انسان اللہ سے تقوی مانگتا رہتا ہے، جیسے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ہیں، اللہم آت نفسی تقواہا، ٹھیک. پھر اسی طرح اللہم انی اسألک الہدی والتقی، تو یہ آپ دعا مانگ سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یا آپ چلے عربی میں نہیں آتی ہیں، ویسے اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے اپنا تقوی عطا فرما، یا اللہ اپنا تقوی میرے دل میں سب سے زیادہ مضبوط کر دے. تقوی کا فائدہ جو سب سے زیادہ ہمیں ہوتا ہے وہ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے سب معاملات سکھا دیتے ہیں، کس کام کو ہمیں کیسے کرنا چاہیے، کس موقع پہ کون سا عمل بہتر ہے، یہ سب آپ تقوی کی وجہ سے کرتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر یہ احساس مضبوط ہوتا ہے تو آپ کے معاملات بھی خوبصورت ہو جاتے ہیں. جیسے اگر آپ دیکھیں قرآن مجید میں کہ کتنی زیادہ دفعہ تقوی کا لفظ آیا ہے تو آپ کو اس کی امپورٹنس بھی پتہ چلے گی. ایون آپ دیکھیے کہ گھریلو زندگی میں شوہر اور بیوی کے تعلقات میں بھی ان کو کیا کہا گیا کہ تم تقوی اختیار کرو. کیونکہ اگر دونوں شوہر اور بیوی کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا تو کبھی وہ الزام تراشیاں نہیں ہوگی،
کبھی وہ باتیں بڑھیں گی نہیں، نہ بہتان لگیں گے، نہ چیزیں اتنی ورسٹ ہوں گی جیسے ہو جاتی. آپ اگر بہت سارے ایسے معاملات دیکھیں جن میں بات بہت بگڑ جاتی ہے تو کسی نہ کسی فریق کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، تبھی وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں، اچھا ایک تو یہ سینس میں، پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب ہمارے اندر تقویٰ ہوتا ہے نا تو ہمیں گناہ اور ثواب کا بھی پتہ ہوتا ہے. یعنی ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے، یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سکھا دیتے ہیں کہ یہ کام کرنا گناہ ہے اور یہ کام کرنا ثواب ہے. اس کام کو کرو گے تمہارے اعمال ضائع ہوں گے، اس کام کو کرو گے تو تمہارے اعمال محفوظ ہو جائیں گے اور آگے تمہیں فائدہ دیں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اب جیسے یہ بھی ہمیں ہے کہ لوگوں کے سامنے اگر کبھی بھی ڈر ہو نا کہ سچ بولنے سے یا غلطی ماننے سے میری عزت کم ہو جائے گی، تو پھر اس آیت کو یاد رکھیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. چلیں کوئی بات نہیں، اگر لوگوں کے آگے ہماری عزت تھوڑی کم بھی ہوگی، امیج تھوڑا خراب بھی ہو گیا، لیکن انشاءاللہ اللہ کے ہاں تو ہماری عزت رہے گی نا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ یہی ہے کہ ہم ہر معاملے میں اپنے اندر اس احساس کو مضبوط رکھیں. پھر آپ دیکھیں کہ جب ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس ہر وقت رہتا ہے نا تو ہمارے اعمال بھی خوبصورت ہو جاتے ہیں. ایون آپ کا جو توبہ کا عمل ہے وہ اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچتے ہیں. ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے. اس پر انہوں نے کہا تم نے مجھ سے وہی مطالبہ کیا ہے جو میں نے تم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، یعنی مجھے کوئی وصیت کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اللہ سے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے. یعنی ایون آپ دیکھیں کہ ہم الحمدللہ استغفار کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، توبہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا، تو توبہ کرنا، توبہ کا جو عمل ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس یہ سب سے زیادہ ڈومینیٹنگ چیز ہے. کیونکہ ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو مجھے اپنے گناہوں کا جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، تو کیسے میں اپنے رب کو فیس کروں گی ان گناہوں کے ساتھ. تو یہ جو آپ کے اندر ایک فیلنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے پھر آپ سچائی کا رستہ اپناتے اور سچ پر قائم رہتے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ علماء کے نزدیک تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے بعد دل کو گناہوں سے جھجک محسوس ہونے لگتی اور نیک کاموں سے محبت ان کو کرنے کا شوق اور رغبت ہوتی. یعنی جب آپ گناہ کرتے ہوئے ریزسٹ کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر بہت، اللہ کا تقویٰ ایک میجر رول پلے کرتا ہے. یعنی اب آپ دیکھیں نا کہ جیسے مثلاً بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اور کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، آپ جو دل چاہے آپ کریں. لیکن آپ دیکھیں کیوں نہیں آپ کرتے؟ غلط کام آپ کے اختیار میں ہوتا ہے، برائی آپ کے اختیار میں ہوتی ہے، لیکن آپ نہیں کرتے صرف اللہ کے ڈر سے. جیسے آپ دیکھیں نا، روزہ ہی لے لیں، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب بہت سارے دن میں آپ کو ایسے مواقع ملتے ہیں کہ آپ آرام سے جا کے کچھ کھا پی لیں، گھر والوں کو کیا پتا یا کسی اور کو کیا پتا آپ کا روزہ ہے یا نہیں، لیکن آپ کیوں کھاتے پیتے نہیں ہیں؟ تقویٰ آپ کے اندر ہے نا، اللہ کا ڈر، احساس ہے آپ کو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر اللہ دیکھ رہا ہے. وہ عبداللہ بن مبارک کا ایک واقعہ بھی آتا ہے نا کہ ان کے شاگرد تھے نا 3، تو انہوں نے ان کو ٹاسک دیا اور ان کو کہا کہ تم جاؤ اس جانور کو ایسی جگہ ذبح کر کے آؤ جہاں پہ کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو نا. تو وہ تینوں آگے، تو پہلے کو انہوں نے پہلے کو پوچھا، نے کہا اچھا تم نے ذبح کر دی؟ اس نے کہا ہاں، میں رات کا انتظار کرتا رہا اور جیسی ہی رات ہوئی تو میں نے جانور کو ذبح کر دی، کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا. پھر دوسرے نے کہا کہ میں بستی میں تھا، لوگ آ جا رہے تھے اور مجھے موقع نہیں مل رہا تھا، میں پھر بستی سے باہر گیا اور وہاں پہ جا کے
कोई भी नहीं था तो मैंने वहां जानवर ज़बह कर दिया। तो तीसरे से उन्होंने पूछा तो उसने कहा कि मैं तो नहीं ज़बह कर सका। तो उन्होंने कहा क्यों? उसने कहा कि मैं जहां भी जाता था वहां अपने रब को पाता था। तो आप देखें, अब्दुल्ला बिन मुबारक ने उसे कहा हाँ यही तकवा असल में, यानी हम समझते लोग नहीं देख रहे तो गलत काम करने, लेकिन जो इंसान इस बात को समझ जाता है ना कि अल्लाह तो हर जगह है, लोग हर जगह नहीं होते, तो अकेले में भी तन्हाई में भी कब हम गुनाहों से बचते हैं? जब हमारे अंदर तकवा होता है। फिर आप देखें कि एक मिसाल जो बहुत मजेदार भी है, वो ये है कि जब इंसान के अंदर तकवा होता है ना तो गुनाहों से, बुरी बातों से और गलत कामों से हम ऐसे भागते हैं जैसे वायरस से भागते हैं। तो अब आप देखें कि आप सब कोरोना से फेमिलियर हैं और आप सबको पता है कि आपने कितने प्रिकॉशंस लिए अपने आप को कोविड से बचाने के ना। बिल्कुल, तकवा मास्क वेयर करके रखना है, बिल्कुल। तो अब आप देखें कि जैसे मसलन आपको पता है कि आपने हाथों को सैनिटाइज करना है, आपने मास्क पहनना है, आपने एक्सपोज नहीं होना है ऐसे लोगों से। अब ये सारी एहतियातें आप कर रहे थे ना, तो ये जो एहतियात वाली जिंदगी है ना, ये असल में तकवा है। जब हम अपने आप को गुनाहों से, बुराइयों से, गलत कामों से रोकते हैं और एहतियात करते हैं हर मामले में, तो इसका मतलब है हमारे अंदर तकवा मजबूत है। तो आज का जो हमारा इस्तगफार है वो अपने गुनाहों का इतराफ और अल्लाह से मग़फ़िरत मांगना है, क्योंकि आप देखें कि गुनाहों के इतराफ के लिए पहला स्टेप ही तकवा है ना। तकवा होगा तभी तो हम मानेंगे कि हम गलत हैं, हमने गलत की। पढ़ लेते हैं आज का हमारा इस्तगफार। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी व अना अब्दुका ज़लमतु नफ्सी व अतरफ़तु बिज़ंबी या रब्बी फ़ग़फ़िर ली ज़ंबी इन्नका अंत रब्बी इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत। और इसका तर्जुमा है, ऐ अल्लाह तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूँ, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, मुझे अपने गुनाहों का इतराफ है। ऐ मेरे रब, मेरे गुनाहों को माफ फरमा, बेशक तू ही मेरा रब है, यकीनन तेरे अलावा कोई भी गुनाहों को माफ नहीं कर सकता। O Allah, you are my Rabb and I am your servant. I have wronged my soul and I confess my sin. O my Rabb, forgive my sin. Indeed, you are my Rabb. Indeed, no one forgives sins except you. और ये जो खास तौर पे इस्तग़फ़ार है, ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा मुनासिब दुआ ये है कि बंदा ये दुआ करे। और इसमें आप देखिए कि जैसे खास तौर पर इस दुआ में अल्लाह ताला के सामने गुनाहों का इतराफ है और उसके साथ साथ ये कि बार बार रब रब कह के दुआ मांगी गई है ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से भी ये बात पता चलती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कोई बुराई करो तो उसी वक्त तौबा करो, मख्फी बुराई की तौबा मख्फी अंदाज में और एलानिया गुनाह की तौबा एलानिया अंदाज में। अच्छा, मख्फी यानी जो गुनाह छुप के आपने किया, किसी को पता नहीं, तो उसकी आप माफी अल्लाह ताला से छुप के मांगे दिल में, जब आप नमाज के बाद इस्तग़फ़ार करते हैं। लेकिन एलानिया गुनाह क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि आपने गलती की और फिर आप उसका इतराफ नहीं कर पा रहे, तो उस सूरत में आप क्या करें? फिर जब आप इतराफ कर लेते हैं तो ये आपने एलानिया अपने गुनाह को जैसे कबूल कर लिया और आपके हाँ मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दें। लेकिन आप देखें कि यहाँ पे कन्फेशन की बात नहीं की गई, ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए कि जितनी भी मसनून दुआएं हैं वो आप तशहुद में पढ़ सकते हैं, सजदे में पढ़ सकते हैं, वितर में पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, इस दुआ का हाईलाइट क्या है कि हम अल्लाह सुब्हाना ताला से माफी मांग रहे हैं और साथ साथ अपने गुनाहों का इतराफ भी कर रहे हैं। तो इस दुआ को देखते हैं, इसके कीवर्ड्स, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी व अना अब्दुक, ऐ अल्लाह तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूँ, ज़लमतु नफ्सी, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, व तरफ़तु बिज़ंबी, मुझे अपने गुनाहों का इतराफ है,
یا ربی فاغفر لی ذنبی، اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرما، انک انت ربی، بے شک تو ہی میرا رب ہے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، یقیناً تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس دعا سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کچھ اور ادیان میں ہوتا ہے نا کہ آپ کسی نیک انسان کے پاس جائیں اور پھر اس سے کہیں کہ آپ اپنے گناہوں کے اعتراف کرنا چاہتے ہیں، کنفیشن کریں۔ تو ایسی کوئی بات ہمارے دین میں نہیں ہے، بس ہم اللہ کے سامنے سچے ہو جائیں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو انسان دنیا میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اعتراف آسان ہو جائے گا، لیکن جو دنیا میں اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کرتا تو وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے جب بھی آپ کو مشکل ہو نا کہ آپ غلطی نہیں مان پا رہے یا اور ایسی چیزیں، تو فوراً اپنے آپ کو ریمائنڈر دیا کریں کہ آج اگر میں نے اپنے گناہ چھپا لیے یا جھوٹ بول دیا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں کس طرح ان گناہوں کا اعتراف کروں گی۔ تو جو دنیا میں اپنے ساتھ سچا ہو جاتا ہے نا تو وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی سچا ہوگا، لیکن جو دنیا میں بات بات پہ جھوٹ بولنا، آپ دیکھیں کہ میں کبھی سوچتی ہوں کہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں ہم اپنے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا جھوٹ کیا ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں تو سچائی جو ہے وہ اتنی یعنی مشکل ہو گئی ہے لوگوں کے لیے کہ بہت آسانی سے آپ دیکھیں ہر چیز میں جھوٹ شامل ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سچے لوگوں میں سے بنائے اور سچائی کا رستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی سچائی دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کرے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی۔ ایک اور یہاں پر جو ایک بات اور بھی سچائی کے حوالے سے بتاؤں کہ جیسے آپ دیکھیں کہ آپ سب کو یہ تو پتہ ہے، انشاءاللہ ہم اس پر بات بھی کریں گے ایک سیشن میں، کہ استغفار جو ہے وہ سارے مسائل کا حل بتایا گیا ہے نا۔ یعنی اگر رزق میں تنگی ہے تو استغفار کریں، اگر اولاد نہیں ہو رہی تو استغفار کریں، کوئی اور مسئلہ پریشانی ہے تو استغفار کی کثرت کریں، لیکن اتنا استغفار کرنے کے باوجود بھی اگر وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اپنے ساتھ ایک سچ بولیں، اور وہ کیا ہے کہ کیا واقعی ہم اتنا ریگولرلی کر رہے ہیں استغفار؟ یعنی کیا واقعی ہی آپ دن کا ایک حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے میں گزارتے ہیں؟ یعنی کیا آپ کنسسٹنٹ ہیں اس میں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم اپنی پریشانی مشکلات میں اتنی دعائیں نہیں مانگ رہے ہوتی جتنی ہمیں مانگنی چاہیے، بس تھوڑی سی مانگ کے ہم کہتے کچھ ہو ہی نہیں رہا، اتنا میں نے استغفار کیا۔ کتنا کیا آپ نے؟ زیادہ کریں، اس کی انٹینسٹی بڑھا دیں، اس کی کوانٹٹی فریکوینسی بڑھائیں، اور پھر دیکھنا کیسے نہیں آپ کے مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ اس کی ریسائٹیشن سنتے اور پھر اس کے بعد اپنے سیشن کو کنکلوڈ کریں گے۔ بسم اللہ۔ اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، يا ربي فاغفر لي ذنبي، إنك أنت ربي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، يا رب فاغفر لي ذنبي، إنك أنت ربي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، يا رب فاغفر لي ذنبي، إنك أنت ربي،
إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. چلیے جزاکم اللہ خیرن کثیرہ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ تعالی یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے سیشن کو، اور آپ اس دعا کو اس طرح مائنڈ میپس کے ذریعے یاد کر سکتے ہیں، یا آپ کی اس طرح ایک طرح سے 4 دعائیں بن جائیں گی. اللہم انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی یا ربی فاغفر لی ذنبی انک انت ربی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم. آئی ایم سو سوری فار دی انکنوینئنس. تھوڑا سا کلاس کا ٹائم آج اوپر چلا گیا، تو کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم ساری دعاؤں کی ریسائٹیشن سن لیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.